السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کی شان کے ساتھ میں ہوں ارسلان ظہور۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ پروگرام رمضان کی شان میں جو ٹاپک آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں، اس ٹاپک کا نام ہے سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس ٹاپک پر بیان فرما رہے ہیں جناب محمد اظہر صادق رضا مصطفی صاحب۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت بیان۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ آج میرے اور آپ کے علم کے اندر ہے کہ 3 رمضان المبارک ہے، اور یہ 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ انہی کی سیرت کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ تم سے گندگی کو غلاظت کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب صاف ستھرا ہے۔ تمام جمہور مفسرین کرام کی رائے کے مطابق یہ آیت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے لیے نازل ہوئی۔ قرآن پورے کا مطالعہ کر کے دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کتب صحاح کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی فضیلت اور شان حضور کی اہل بیت کی، حضور کے گھر والوں کی بیان کیا، کسی نبی کے گھر والوں کی بیان نہیں کی، کیونکہ کائنات کے اندر جس طرح سب سے افضل ذات میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے، اسی طرح ساری امتوں میں سے سب سے افضل امت یہ ہے، اور اسی طرح سارے نبیوں کی گھر والوں میں سے اگر سب سے کوئی افضل ہے تو وہ میرے حضور کے گھر والے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھر والے وہ ہیں جن کی شان میں رب نے قرآن نازل کیا، جن کی شان کی بات میں اور آپ کیا کریں، رب کا قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کی آیتیں گواہ ہیں۔ تو آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ اچھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی صاحبزادیاں ہیں، لیکن جو فضیلت اور شان قرآن کے اندر حدیث کے اندر حضرت فاطمہ کی ملتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قدر تقوی، پرہیزگاری اور آپ کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے دین کا کام کرنا اور حضور کے ساتھ ہر معاملے میں کھڑے رہنا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو شان آپ کو عطا فرمائی وہ کسی کو نہیں عطا کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی شان ہے تو دوسری صاحبزادیوں کی شان نہیں ہے، ان کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جو مقام حضور علیہ السلام کی ان صاحبزادی کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اور آپ سیدہ خاتون جنت وہ عورت ہے کہ آپ کی
عبادت کا یہ عالم ہے کہ سردیوں کی ساری رات اپنا سر سجدے میں رکھتی ہے، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے اور اذان کا، فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، تو حضرت فاطمہ اپنی رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے یہ دعا کرتی ہیں، اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی، سردیوں کی ساری رات اپنے سجدے کے اندر گزارتی ہیں، اور جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے تو سیدہ رب کی بارگاہ میں کہتی ہیں، مالک تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنائی، کوئی ایک رات ایسی بنا دے تیری بندی تجھے جی بھر کے سجدہ تو کر لے، ابھی تیری بندی کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا اور رات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کی عبادت کا عالم ہے، اور جس قدر پریشانیاں اور دکھ آپ نے سہے وہ بھی کسی نے نہیں سہے، جتنی تکلیفات حضور کے گھر والوں پہ آئی کسی پہ نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، سبت علیہ مصائب لو سبت علی الارض سرنا لگا دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر پڑی اگر دینوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں پڑ جاتی، لیکن یہ وہ حضور کے گھر والے ہیں کہ جن کے اوپر آزمائشیں آئیں، آزمائشوں پہ آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے صبر کے دامن کو بھی چھوڑا۔ اگر مثال دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا دیکھو، آج کائنات کے اندر کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی کرے تو کیسے، کوئی گھر لٹائے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، اور انہوں نے صبر کی، وہ عظیمت کی داستان رقم کی کہ قیامت تک آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ وہ فیض کیا تھا اصل میں حضرت امام حسین؟ وہ فیض یہی تھا جو حضرت فاطمہ نے اگر حضرت امام حسین کو دودھ پلایا تو قرآن کی لوریاں دے دے کے پلایا۔ یہ سیدہ کی زندگی ہے، اور اسی لیے تو علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اقبال آپ کیا کہتے ہیں کہ جس قدر رو رو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے لیے دعا کرتی رہی، بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، میں کیا بطول کی شان بیان کروں، میں حضرت فاطمہ کی شان کیا بیان کروں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر شریعت کی بیڑیاں میرے پاؤں میں نہ ہوں، اگر شریعت کی بیڑیاں میرے پاؤں میں نہ ہوں تو جتنے احسانات اس امت کے اوپر حضرت فاطمہ کے ہیں، اگر شریعت کی بیڑیاں میرے پاؤں میں نہ ہوں تو میں فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا ہوں۔ یہ اقبال کہتے ہیں، اور اقبال کہتے ہیں بطول کی شان پوچھتے ہوتے ہاں، جو ظہر کے وقت حضرت امام حسن کو جنم دے اور عصر کے وقت مصلی پہ بیٹھے اسے بطول کہتے ہیں۔ اور یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عذاب کی آیات نازل ہوئی نا تو حضور علیہ السلام مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر تشریف لے گئے۔ صحابہ تو یہ تھا حضور کسی حاجت کے لیے گئے، لیکن ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، منبر اداس، گلیاں ویران ہیں۔ بلال حبشی کو زمانے نے گلیاں کے اندر چیخیں مارتے ہوئے دیکھا کہ میرا محبوب نظر نہیں آ رہا۔ جب صحابہ کو حضور نظر نہ آئے تو صحابہ نے جنگل کی طرف رخ کیا، وہاں پہ ایک چرواہا ملا، بکریاں چرا رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے مخاطب ہو کے کہا، تم نے میرے آقا کو نہیں دیکھا؟ کہا کون آقا؟ کہا جن کو زمانہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چرواہے نے کہا میں نے تو اتنا میٹھا نام سنا ہی پہلی دفعہ ہے، لیکن میں ہاں ایک شخص کو جانتا ہوں جو وہ اوپر غار کے اندر ہے، 3 دن ہو گیا، وہ صبح بھی روتا ہے شام کو روتا ہے، یہ میری بکریاں دیکھو جو حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ کہا جب وہ روتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہا جب روتا ہے تو کہتا ہے اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ بے جسم جانوں میں جانا، اس صحابہ دوڑ کے اس غار کے اندر گئے اور دیکھا حضور علیہ السلام نے نوکیلے پتھر کے اوپر سر رکھا ہے اور حضور کہہ رہے ہیں اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھ کے کہتے ہیں حضور سر سجدے سے اٹھائیے، اللہ امت کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابوبکر اتنی دیر سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے بارے میں میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں فرما دیتا، کوئی وعدہ نہیں فرما دیتا۔ جب حضور کا یہ جب وہ عمل دیکھا تو یہ خبر حضرت فاطمہ تک پہنچی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی عورتوں کو ساتھ لے کے اس غار کے پاس پہنچی، آج کے جا کر کہا حضور بیٹی آئی ہے، حضور جگر کا ٹکڑا آیا ہے، سر اٹھائیے۔ حضور بیٹی کو بھی یہ کہتے ہیں بیٹی مجھے امت کا غم رلاتا ہے،
جب حضور کی یہ کیفیت دیکھی، نوکیلے پتھر کے اوپر حضور کا سر ہے اور حضور آنسو بہا رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جب درویش لوگ، جب وڈیرے لوگ، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ سر کی پگڑیاں اتار کے تیری بارگاہ میں آتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ آج فاطمہ اپنے سر کی چادر اتار کے تیری بارگاہ میں آئی ہے اور آ کے یہ کہے گی کہ میرے بابا کی امت کی مغفرت فرما دے۔ راوی لکھتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہاتھ چادر کی طرف بڑھایا تو بادلوں کی اوڑ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسے لگا جیسے قیامت برپا ہونے لگی ہے۔ ابھی ہاتھ چادر کی طرف بڑھایا تھا، اللہ رب العزت نے جبریل کو کہا جبریل جلدی جاؤ کہیں دیر نہ ہو جائے، جا کے میرے محبوب کو کہو ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو روتی ہیں تو کس لیے روتی ہیں؟ کوئی مال و زر کے لیے نہیں روتی، کوئی دولت کے لیے نہیں روتی، روتی ہیں تو کس لیے؟ اپنے بابا کی امت کے لیے، اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہیں، اے اللہ میرے بابا کی امت کی مغفرت فرما۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان کیا ہے، آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت جو حضور علیہ السلام جس جگہ پہ جو ہے وہ تشریف فرما ہے، جس جگہ پہ تشریف فرما ہے گنبد خضرا کے اندر، اور حضور جہاں پہ تشریف فرما ہے آپ کے پاؤں مبارک کے ساتھ جو زمین کا ٹکڑا لگا ہوا ہے وہ عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جو اس وقت حضور کے قدموں سے مٹی لگی ہوئی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تمام مکاتب فکر اس بات پہ راضی ہوئی اور اس بات پہ کسی کا اختلاف نہیں۔ اب میں بات کرنے لگا توجہ چاہوں گا کہ جو زمین کا ٹکڑا حضور علیہ السلام کے قدموں سے لگے وہ عرش سے افضل ہے۔ جس بیٹی کو کہیں گے میرے جگر کا ٹکڑا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے حضرت فاطمہ کی کہ جو زمین کا ٹکڑا حضور کے قدموں سے لگے وہ تو عرش سے بھی افضل ہے۔ تو حضور اگر فاطمہ کو کہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ قدرۃ منی من عزاها فقد عزانی، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی۔ یہ حضور علیہ السلام کا کلمہ محبت بھی ہے اور کلمہ جہاد بھی ہے، کیونکہ عرب کے اندر جب بیٹیوں کو زندہ ترغور کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، اس وقت حضور علیہ السلام نے یہ کلمہ حق بلند کیا اور کہا تم بیٹیوں کو زندہ ترغور کر کے فخر کرتے ہو، میں کہتا ہوں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر حضور نے جگر کا ٹکڑا کہا، ان سے یہ محبت کی ہے تو پھر انہوں نے بھی محبت کی لاج رکھی ہے، انہوں نے بھی ایسی محبت کی ہے۔ دیکھیے حضور خدا کے محبوب ہیں، نبیوں کے امام ہیں، لیکن حضور جب اپنی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھتے حضور کھڑے ہو جاتے اور کہتے مرحبا مرحبا خوش آمدید میری بیٹی، اور حضور ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ یہ حضرت فاطمہ کی شان ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اپنی زندگی بسر کی وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آپ نے نہایت ہی پرہیزگاری اور تقوی کو ہمیشہ جو ہے وہ لازم رکھا اور اس پہ عمل کرتے رہے، اور جب آپ اس دنیا سے جانے لگے تو اس سے پہلے ہی آپ کے یہ خیال تھے۔ دیکھیں آج تو ہمارے جو ہے وہ کلچر بن چکا ہے کہ پردے کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کا یہ عالم ہے کہ وہ اگر سر سے دوپٹہ اتارنے لگے تو رب کہتا ہے نا دوپٹہ نہ اترے، میں تمہاری دعا قبول کر لیتا ہوں۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ ایک اہم پہلو ہے جس کو راوی نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر پریشان رہا کرتی تھی، اکثر پریشان رہا کرتی تھی۔ کس وجہ سے؟ کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہوں۔ مجھے ایک پریشانی ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا اور چارپائی کے اوپر مجھے لوگ لے کے جا رہے ہوں گے، پھر میرا جسم نمایاں ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا فاطمہ ایسی تھی۔ مجھے تو یہ پریشانیاں مرنے کے بعد میں میرا پردہ ہے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس آپ فرماتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا اس طرح جنازہ لے کے جائیں گے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کہا کیسے؟ کہا حبشہ کے اندر جب لوگ کسی عورت کو دفن کرتے ہیں تو وہ ڈولی بنا لیتے ہیں۔ کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ڈولی بنا کر دکھاؤں۔
کہا اجازت ہے. تو حضرت اسماء بنت امیس نے چارپائی کے چاروں پایوں کے ساتھ 4 لکڑیاں بڑی بڑی باندھی اور پھر ان 4 کو درمیان میں ملا کر گرا باندھی اور اوپر کپڑا ڈال دیا. کہا اس طرح ہم ڈولی بنائیں گے اور آپ کا جنازہ لے جائیں گے, تو اس طرح پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اندر کون ہے, اس کا جسم کیسا ہے. تو حضرت فاطمہ خوش ہو گئی اور فرمایا کہ جب جنازہ لے کے جانا تو رات کے وقت جنازہ لے کے جانا. یہ وہ خاتون جنت ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کی آبرو بچا رہی ہیں, جو اپنے پردے کی حفاظت کر رہی ہیں. لیکن آج پردے کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے, آج پردے کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. آج بہن یا بیٹی گھر سے نکلے تو اس کا پردہ بتا رہا ہو کہ کوئی دنیا دار نہیں جا رہی, کوئی یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والی عورت نہیں جا رہی, اس کا پردہ یہ بتاتا ہو یہ فاطمہ کے در کی کنیز جا رہی ہے. آج ہماری بہنوں بیٹیوں کے پردے بھی ایسے ہونے چاہیے. دیکھیے اگر ہماری بہن یا بیٹی گھر سے نکلتی ہے, کس حال میں نکلتی ہے, کس لباس میں نکلتی ہے, کس صورت میں نکلتی ہے, وہ تو نکل جائے گی, لیکن کس صورت میں نکلی ہے, کس حال میں نکلی ہے, قیامت کے دن اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. کیونکہ آپ اس کے اوپر حکم چلا سکتے ہیں, بھائی تو چھوٹا بھی ہو وہ اپنی بہن سے بات منوا لیتا ہے, تو قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ بتا تیری بیٹی تیرے گھر میں تھی, تو نے اس سے کیسے پردہ کروایا, تو نے اس کی عزت, اس کی آبرو کی کیسے حفاظت کی. صاحبو یہ آپ نے بھی جواب دینا ہے, میں نے بھی جواب دینا ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے اور اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ. جی تو ناظرین, کیسا لگا آپ کو آج کا بیان؟ امید کرتا ہوں کہ پسند آیا ہوگا. رمضان کی شان کے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ارسلان ظہور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.